اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بچوں اپنے سبق کی ابتدا ایک پیارے سے واقعے سے کریں گے، جس سے آپ کو ضرور یہ معلوم ہو جائے گا کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں، اور وہ ہے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی، جسے آپ سب جانتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے بعد مشکل یہ پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز کے اوقات میں جمع کیسے کیا جائے۔ بہت سے لوگوں نے یہ رائے دی کہ آگ جلا لی جائے، جو کہ آتش پرستوں کا شیوا تھا، جو اس کو ناپسند فرمایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے کچھ اور رائے دی کہ گھر گھر لوگوں کو بلایا جائے، وہ بھی ناپسند کروایا گیا۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ بن زید اور ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواب میں یہ کلمات سنے، اور صبح آ کر جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کا ذکر کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کلمات اتنے پسند آئے کہ فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کو یہ کلمات سکھائے گئے۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے، اور پہلی اذان بھی انہوں نے دی۔ تو پیارے بچوں، آپ یقیناً سمجھ گئے ہیں کہ ہم آج باب دوم عبادات و ایمانیات کا جو سبق پڑھنے والے ہیں، اس کا نام ہے اذان اور مؤذن۔ آتے ہیں ہم اپنے حاصلات تعلم کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اذان کا ذکر اس طرح کیا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو۔ تو اس کا حاصلات تعلم ہے، طلبہ اس قابل ہو جائیں یہ کہ یہ جان سکیں کہ اذان اسلامی شعائر میں سے ایک ہے، اذان کے آداب سے واقف ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سب کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا، آپ سب نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں اسلامی شاعر کے تعارف سے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے علامت۔ اسلامی شاعر سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی علامات یا احکامات ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا احساس دلاتے ہیں اور اس کے دین کی طرف مائل کرتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اذان وغیرہ۔ اذان عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ دین اسلام میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کی غرض سے بلند آواز سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اذان دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور مسلمان کام کی مصروفیت چھوڑ کر نماز کی تیاری کر کے مسجد میں نماز ادا کریں۔ اذان قبلہ رخ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے، اور اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کون کون اپنا کام چھوڑ کر اذان سنتا ہے، خاموشی کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے اور ساتھ ساتھ نماز کی تیاری کرتا ہے؟ یہ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر بچہ نہ صرف اذان کو اس کے ادب و وقار کے ساتھ سنے، اس کا جواب دے اور ساتھ ساتھ نماز کی تیاری بھی کرے۔ اب اذان کی فضیلت اور اہمیت کی طرف آتے ہیں۔ اذان روزانہ 5 مرتبہ ہر فرض نماز اور نماز جمعہ سے پہلے مقررہ وقت پر دی جاتی ہے۔ دین اسلام میں مؤذن کا بڑا درجہ ہے۔ مؤذن، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو۔ حدیث نبوی میں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ اذان دینے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انسان بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں، قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ اذان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، توحید اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ جو لوگ ادب و احترام سے اذان سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں،
क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ऐसे लोगों की शफ़ाअत फरमाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान देना शुरू करे तो अपने मामूलात को छोड़कर अज़ान की तरफ मुतवज्जो हो जाए और कलमाते अज़ान को दोहराते जाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के ज़िक्र पर दुरूदो सलाम पढ़ें। एक सच्चे मुसलमान के कानों तक जब बार बार अपने रब का ये पैगाम पहुँचता है तो उसका ईमान मज़बूत तर हो जाता है। उसके दिल में अपने रब की अज़मत हमेशा के लिए बस जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी फलाह नमाज कायम करने ही में है। अब आते हैं अज़ान के आदाब की तरफ। अज़ान के कलमात सुनते या अदा करते वक्त दर्ज झेल आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। देखें, हर चीज़ में अदब व एहतराम कितना ज़रूरी अल्लाह ताला ने करार दिया है कि अदब व एहतराम के बगैर आप उस चीज़ की अहमियत को समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह अज़ान के कलमात बावज़ू होकर अदा करें। अज़ान के कलमात ठहर ठहर कर अदा करने चाहिए। अज़ान देते वक्त मुअज़्ज़िन का मुँह क़िबले की तरफ होना चाहिए। अज़ान बुलंद आवाज़ में कहनी चाहिए। जब अज़ान शुरू हो तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और जैसे जैसे मुअज़्ज़िन अज़ान के कलमात कहे और सुनने वाले को भी उसी तरह दोहराना चाहिए। अलबत्ता ज़िक्र रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और हय्या अला सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। अज़ान के बाद मसनून दुआ पढ़नी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी में अज़ान के एहतराम की आदत अपनाएं। जब भी अज़ान सुने तो फ़ौरन ही नमाज की तैयारी करें। बाजमात नमाज पढ़ने से हमें वक्त की पाबंदी की आदत पड़ेगी और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होंगे। जी प्यारे बच्चों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने ना सिर्फ अज़ान की अहमियत और फ़जीलत को समझा होगा, सुना होगा, बल्कि उस पर अमल करने की भी ठानी होगी। साथ साथ मुअज़्ज़िन का भी इज़्ज़त व वक़ार आपने सुना होगा कि उनका कितना बुलंद और आला मर्तबा है। और उससे बढ़कर आपने ये भी जाना कि पहले मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी सहाबा में शुमार होते हैं। उनकी आवाज़ बहुत बुलंद और बहुत खूबसूरत थी। इसी प्यारी बात के साथ कि आप लोग ना सिर्फ अज़ान का एहतराम करेंगे, हम अपने इस प्यारे सबक का इख्तिताम करते हैं और मश्क में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।